بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ناظرین گرامی قدر، مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک محرم کے سلسلے کی تیسری مجلس، جس کا عنوان، اس سلسلے کا عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا احیاء انقلاب مصطفیٰ. آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے. گزشتہ 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کیے، جن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ان مطالب کو آگے جاری رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ وہی فلسفہ جو کہ انبیاء کو بھیجنے کا فلسفہ تھا، وہی ہدف جو کہ انبیاء کو بھیجنے کا تھا، یعنی لوگوں کی ہدایت، یعنی عوام الناس کی ہدایت، ائمہ معصومین بھی اسی فلسفے اور اسی ہدف کے تحت ان کو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اگرچہ اب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے ذریعے سے آخری شریعت جو کہ قیامت تک رہے گی وہ نازل ہو چکی ہے. اس کی اسلام کی تعلیمات جامع ترین تعلیمات ہیں، آفاقی تعلیمات ہیں، پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہیں. لیکن ہدایت کے سلسلے کی ضرورت پھر بھی ہے. وہ 2 کام کہ جو انبیاء کرتے تھے، وہ دونوں کام ابھی بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ کام انجام دیے جائیں. ایک کام یہ تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، الہی آئیڈیالوجی پہنچائی جائے، اسلام کی تعلیمات پہنچائی جائیں، جن میں ان کے تک صحیح عقائد کا پرچار کیا جائے، اخلاقی اقدار ان کے لیے بیان کی جائیں اور احکام بیان کیے جائیں، اور اس طرح سے اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی تصور کائنات سب کے لیے بیان کیا جائے. جیسا تمام انبیاء کے دور میں اس چیز کی ضرورت تھی، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد بھی یہ ضرورت اپنی جگہ باقی ہے. اور صرف قانون انسان کی سعادت کے لیے کافی نہیں ہے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے. لہٰذا قانون کے ساتھ ساتھ اس قانون کا نفاذ بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور انبیاء اس مقصد کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں. اور یہی ہدف جو انبیاء کا تھا، یہ ہدف اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور اللہ کا قانون اور اللہ کی حاکمیت کو زمین پر نافذ کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا اس دوسرے ہدف کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. اسی لیے ان دونوں اہداف کے تحت اسلام کی تکمیل کے بعد بھی اور ختم نبوت کے بعد بھی، جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے بعد بھی ان دونوں اہداف کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ائمہ اطہار کا سلسلہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور ان کے جانشین ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا.
دوسرا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بعثت سے پہلے تمام کے تمام انسان گمراہی میں متحد ہوتے ہیں، لیکن جب انبیاء آتے ہیں تو انبیاء آ کر ان متحد انسانوں کو جو کہ گمراہی میں متحد ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تم جہنم کا راستہ چھوڑ کے بہشت کی طرف آؤ۔ کچھ لوگ انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ قبول نہیں کرتے، اس طرح سے دو بلاکس بن جاتے ہیں۔ یہ بلاک جو ہے دو بلاکس، ایک حق کا بلاک، ایک باطل کا بلاک، حضرت آدم کی خلقت سے لے کے ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ تاریخ میں، تاریخ بشریت میں یہ دو بلاک رہے ہیں، ایک بلاک حق کا بلاک تھا، ایک بلاک اس کے مقابلے میں باطل کا بلاک تھا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان یہ تصور کرے کہ نہ میں جو ہے وہ حق کے بلاک میں ہوں نہ باطل کے بلاک میں، باطل مجھے پسند نہیں ہے لیکن حق کی طرف کیونکہ مشکلات ہیں تو میں درمیان میں کوئی ایک راستہ اختیار کر لوں اور بے طرف رہوں۔ نہیں، حدیث معصوم ہے کہ من لم یکن معنا کان علینا، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے مقابلے میں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ ہمارے باطل کا جو جبہ ہے، جو ہمارے مقابلے میں بلاک ہے، اس محاذ میں وہ کھڑا ہے اور ہمارا مقابلہ کر رہا ہے وہ۔ لہٰذا یوں نہیں ہو سکتا، یا آپ حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف۔ انسان یا ولایت الہی میں ہوگا یا ولایت طاغوت میں، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یا وہ نور سے ظلمات کا راستہ طے کر رہا ہوگا طاغوت کی ولایت میں، یا پھر ظلمات سے نور کی طرف کا راستہ طے کر رہا ہوگا ولایت الہی میں اور اللہ کے نمائندوں کی ولایت میں۔ یہ دوسرا مطلب عرض کیا تھا۔ تیسرا مطلب آپ کی خدمت میں جو دو گزشتہ دنوں میں عرض کیا وہ یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی طرح جب ان کی بعثت ہوئی تو آپ نے ایک انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انقلاب کا مطلب شور شرابہ ہنگامہ آرائی نہیں ہے، بلکہ انقلاب کا مطلب ہے انسانی معاشرے میں ایک بنیادی تبدیلی لے کے آنا۔ وہاں پہ ایک انسانی معاشرے میں جتنے انحرافات ہیں اور جتنی انحرافی تعلیمات ہیں اور جتنے انحرافی اقدامات ہیں اور جتنی انحرافی اقدار ہیں، ان سب کو تہ و بالا کر کے اس پرانی فرسودہ عمارت کو گرا کے اس کی جگہ بالکل بنیادوں سے نئی عمارت تعمیر کرنا اور انسانی معاشرے کی تشکیل نو کرنا اور انسانی معاشرے کی الہی اصولوں کے مطابق، الہی اقدار کے مطابق، الہی اہداف کے مطابق اس کی تعمیر کرنا، یہ ہے وہ انقلاب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اور اس انقلاب کے تین اہم ترین عنصر تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ایک یہ کہ معاشرے میں توحید کا رائج ہو، عملاً بھی اور عقیدتاً بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار ہو۔ دوسرا یہ کہ معاشرے میں سے طبقاتی نظام کو ختم کر کے وہاں پر عدالت اجتماعی کا نظام نافذ ہو۔ اور تیسرا انسان کو ذلت کی پستیوں سے نکال کے اس سے عزت کی بلندیوں کی طرف لے کے جانا۔ یہ تینوں وہ کام تھے کہ جو انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انجام پائے۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ کیونکہ حسین منیت کے مقام پر فائز ہیں، الحسین و منی و انا من الحسین، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ایک جو ذمہ داری انجام دی وہ یہ انجام دی کہ جب انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحلت سے صرف 50 سال بعد اپنی پٹری سے پوری طرح سے اتر چکا اور مکمل طور پہ منحرف ہو چکا، تو آپ نے اسی انقلاب کو آپ نے کیا کیا، دوبارہ احیا کیا، اور وہ تجدید انقلاب اسلامی کے لیے آپ نے قیام کیا۔ یہ آپ تک کے مطالب تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بنیادی عناصر یعنی توحید کی سرپرستی، توحید کی کلمہ توحید کو نافذ کرنا، اور حقیقی معنی میں ایک توحیدی معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہر طرف ہو اور اسی کے جلوے ہوں، ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ اور اس میں طاغوت کا انکار موجود تھا، اس میں طاغوت سے لوگ متنفر تھے، طاغوت کا انکار کرتے تھے۔ دوسرا کام طبقاتی نظام کو ختم کر کے عدالت اجتماعی لے کے آئے، اور تیسرا کام انسان کو ذلتوں سے نکال کے عزت تو احترام دیا، خود انسانیت کو عزت و احترام دیا۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیونکہ ائمہ انبیاء کے وارث ہیں اور ہدایت کے سلسلے کو انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے، نبوت کے بعد ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ امامت کا سلسلہ ہے، تو جب ائمہ اطہار کو
غدیر میں کیے گئے اعلان کے مطابق جو ان کا حق بنتا تھا، یعنی حکومت، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا خلیفۃ اللہ ہے اور جو نمائندہ ہے اس دنیا میں، نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، جس نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یا تو انبیاء ہے، یا انبیاء کے بعد جو ہے وہ ائمہ اطہار ہیں، یا ائمہ اطہار کے بعد خود امام زمان علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی احادیث کی روشنی میں فقہائے عظام ہیں۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ افراد کہ جو سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ اسلامی امت کی حکومت اور اس دنیا میں حکومت ان کی ہو، ان سے ظاہری حکومت کو چھین لیا گیا۔ جب ایسا کیا تو لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنے کو دشوار کر دیا گیا، لوگوں کو ہدایت کے راستے سے دور کر دیا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی معاشرہ کہ جس میں بنیادی ترین تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، انقلاب لے کے آئے تھے، اسلامی انقلاب لے کے آئے تھے، اس معاشرے میں اتنا انحراف آ گیا کہ وہی تین عناصر کہ جو محور تھے اس انقلاب کے، بالکل ان عناصر کے برعکس اسلامی معاشرہ عمل کرنے لگ پڑا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام جو کہ مقام منیت پر فائز تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ اب جب معاشرہ اس طرف منحرف ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے نام پر جو شخص تخت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ یزید ہے، وہ ہے کہ جو شارب خمر ہے، جو نفس محترمہ کا قاتل ہے، جو علناً علی الاعلان فسق و فجور انجام دیتا ہے، وہ اب خلیفۃ المسلمین کہلائے گا۔ اب اس کی جو بھی بات ہوگی وہ اب کیا کہلایا جائے گا؟ اسلام یہ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یہاں پہ قیام نہ کرتے، یہاں پہ اس انقلاب محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید حیات کے لیے اقدام نہ کرتے، تو کیا ہوتا کہ خلیفہ کی اس بات کو جو کہ ظاہراً جس کو سب خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، اس کی ہر بات کو حجت کے طور پر لیا جاتا، اور آج اسلام کا ایک مبہم سا چہرہ، ایک اس کا بگڑا ہوا نقشہ ہمارے سامنے ہوتا، شاید اسلام ہوتا ہی نہ، اور اگر ہوتا بھی تو وہ تحریف نام اسلام کا ہوتا، لیکن ہوتا سارا کفر و شرک اور غیر اسلامی اقدار اور غیر اسلامی تعلیمات اس میں ہوتی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی یہاں پہ ذمہ داری تھی، امام حسین نے ایک ایسی ذمہ داری انجام دی، ایک ایسا فریضہ انجام دیا کہ جو فریضہ عطا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں انجام دیا، امیر المومنین نے بھی انجام نہیں دیا، امام حسن مجتبیٰ نے بھی انجام نہیں دیا۔ اور یہاں پہ انجام دینے کا نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے زمانے میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جو حالات ضروری تھے وہ حالات پیش ہی نہیں آئے، اور پیش آ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ انحراف کی صورت میں مکمل دین محمدی سے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کی صورت میں یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دینا تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب یہ انحراف پیش نہیں آیا تھا، اور امام علی علیہ السلام کو بھی جب حکومت ملی یا ان کی زندگی میں بھی یہ انحراف اتنا کم تھا کہ اس کو امیر المومنین خود اپنی جدوجہد کے ذریعے اس انحراف سے نکال سکتے تھے اس انقلاب کو، لہذا امیر المومنین کی جو دور حکومت تھا اس میں بھی اس فریضے کو انجام دینے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا تو اس وقت کیونکہ امت اور اسلامی معاشرہ مکمل طور سے پٹری سے اتر چکا تھا اور اس انقلاب کے راستے سے ہٹ چکا تھا، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس انقلاب کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس کی تجدید حیات کے لیے اقدام کیا جاتا اور اس کے لیے قیام کیا جاتا۔ لہٰذا امام علی مقام نے قیام کیا اور واضح فرمایا کہ انما خرجت لاصلاح امت جدی، میں کس لیے قیام کر رہا ہوں؟ میرے قیام کا مقصد صرف اور صرف اپنی نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ یہ اصلاح کس راستے سے کی جا سکتی ہے؟ یہ امر بالمعروف کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے دوبارہ جو ہے وہ انقلاب نبوی کی تجدید حیات کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 3 محوری اصول اور 3 اہم ترین تبدیلیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے وہ کیا تھی؟ ایک توحید اور طاغوت کا انکار، دوسرا اجتماعی عدل عدالت اور طبقہ بندی طبقاتی نظام کا خاتمہ، اور تیسرا جو کام تھا وہ کام کیا تھا؟ وہ انسانیت کو اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس لوٹانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آیا اس معاشرے میں کس طرح سے ان تینوں چیزوں سے انحراف کیا گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا پہلا جملہ جو ہے اس میں آپ فرماتے ہیں الا وَإِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّكُمْ، آگاہ رہو کہ وہ امتحان اور وہ بلا اور وہ مصیبت جو اس وقت موجود تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے معاشرے میں مبعوث کیا، وہی مصیبت وہی بلا دوبارہ اسلامی معاشرے میں پلٹ آئی ہے، بالکل اسی طرح پلٹ آئی ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح یہ بلا یہ مصیبت کب تھی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے جس دن۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ چیزیں، وہ اقدار کہ جو اس وقت پامال ہو رہی تھیں، وہ الہی اقدار، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ باطل اقدار اور شیطانی اقدار پائی جاتی تھی، اور وہ الہی اصول جو اس وقت پامال ہو رہے تھے اور اس کے مقابلے میں شیطانی اصول تھے، وہ الہی روشیں جو اس وقت پامال ہو رہی تھی اور اس کے مقابلے میں شیطانی روشیں تھیں، اور معاشرہ پوری طرح شیطان کے چنگل میں تھا۔ آج دوبارہ وہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال امیر المومنین کے زمانے میں انحراف اتنا نہیں تھا، امیر المومنین نے اپنے اقدامات کے ذریعے سے اس انحراف کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسی جدوجہد میں آپ کی تقریباً 4.5 پونے 5 سالہ خلافت کا سارا دور جو ہے وہ گزرا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے پاس جب حکومت آئی تو اس وقت 20 سال سے جب امامت آئی تو اس وقت 10 سال کم از کم گزر چکے تھے جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، کہ خلافت جو ہے وہ امیر شام کے پاس پہنچ چکی تھی، اور جب امام نے قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے 20 سال معاشرے پہ اب جو ہے وہ امیر شام کی حکومت رہ چکی تھی۔ معاشرے کی صورتحال کیا تھی؟ معاشرے کی صورتحال یہ تھی کہ وہ توحیدی معاشرہ اب مکمل طور پر جو ہے وہ اس میں انحراف کا شکار ہو چکا تھا، اور اس توحیدی معاشرے میں جہاں پہ طاغوت کا انکار کیا جانا ضروری تھا، وہاں پہ طاغوت کا انکار کرنے کے بجائے مسلمان امت محمدی طاغوت کی اطاعت میں لگی ہوئی تھی۔ جہاں پر حکومت کس کی ہونی چاہیے تھی؟ الہی حکومت ہونی چاہیے تھی، جہاں حاکمیت اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ طاغوت کی حکومت چھائی ہوئی تھی، اور پوری کی پوری امت جو ہے وہ طاغوت کی غلامی میں کم و بیش مبتلا تھی، اور طاغوت کی ولایت میں کم و بیش مبتلا تھی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اٹھتا اور طاغوت کے مقابلے میں قیام کرتا سوائے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس معاشرے میں کہ جہاں پر توحید رائج ہونی چاہیے تھی، وہاں پر شہوت پرستی اپنے عروج پہ تھی، وہاں شہوت خدا بن چکی تھی، وہاں پہ مال دنیا خدا بن چکا تھا، وہاں پہ اقتدار طاقت کے نشہ جو ہے وہ خدا بن چکا تھا، وہاں پر وہ پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ وہاں جیتا جاگتا طاغوت بت بن چکا تھا، جس کے کہنے پر احادیث گھڑی جاتی تھی، جس کے کہنے پر چیزیں اسلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتائی جاتی تھی، جس کے کہنے پر نئے نئے عقائد اسلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے لیے بیان کیے جاتے تھے، جس کے کہنے پر منبر پر وصی رسول کو
گالیاں دی جاتی تھی، یہاں پہ جیتا جاگتا بت تھا جس کی لوگ پرستش کر رہے تھے. لہذا معاشرہ توحیدی اقدار سے دور ہو چکا تھا. دوسری چیز، طبقاتی نظام کو اگر تو وہی طبقاتی نظام جو جاہلیت کے زمانے میں تھا، وہی طبقاتی نظام پوری طرح سے پلٹ آیا تھا. اب معیار لوگوں کی فضیلت کا تقوی نہیں رہا تھا، لوگوں کی فضیلت کا معیار علم و ایمان نہیں رہا تھا، لوگوں کی فضیلت کا معیار جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبودیت نہیں رہا تھا، بلکہ وہی فضیلت کے معیارات عربیت، وہ عربی تعصب جو پہلے تھا وہی واپس پلٹ آیا تھا. عربیت کو عجمیت پر فضیلت کا معیار قرار دیا جاتا تھا. قبائلی نظام میں جو قبیلے پہلے جو ہے وہ اہم سمجھے جاتے تھے، اب انہی قبیلوں کو فضیلت کا معیار قرار دیا گیا تھا کہ یہ والے قبیلے جو ہے وہ افضل ہیں اور یہ والے قبیلے جو ہے وہ افضل نہیں ہیں. مال و دولت کی ناعادلانہ تقسیم اس حد تک تھی کہ تاریخ میں ہے باقاعدہ کہ تیسری خلافت میں جب بعض سرکردہ افراد فوت ہوتے ہیں تو ان کے مال دنیا کو جب ان کی اولادوں میں تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے تو اس قدر ان کے پاس سونا ہوتا ہے کہ اس سونے کو کلہاڑے سے توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کلہاڑے سے توڑ کے وہ رسا میں اس کو تقسیم کیا جائے. ایک ایک فرد کے پاس ہزار ہزار گھوڑے، ہزار ہزار اونٹ تھے. ایسے ایسے مالدار لوگ تھے کہ جن کے مال کی جو خزانے تھے، جو خزانوں کی چابیاں تھیں، وہ اونٹوں پہ لا دی جاتی تھی. یہ صورتحال نکل تھی. اور دوسری طرف ایسے لوگ تھے کہ جو نان شب کے لیے بھی، ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے. اس طرح کا معاشرہ، طبقاتی نظام اپنے پورے عروج پہ اس معاشرے میں آ چکا تھا. انسانیت کو جو عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے اور انقلاب اسلامی نے دی تھی، وہ عزت بسر ابن ارطاط ایک ایک وقت میں کئی ہزار لوگوں کو تحقیق کر دیتا تھا، کئی لوگوں کو تحقیق کر دیا جاتا تھا. لوگ حاکمیت کے سامنے ذلیل و خوار تھے. انسانیت کی عزت پھر نہیں رہی تھی. اب عزت دوبارہ مال دنیا کی عزت ہوگی، دوبارہ اقتدار کی عزت ہوگی، دوبارہ شہوت کی عزت ہوگی، دوبارہ شہرت کی عزت ہوگی، دوبارہ جاہ و مقام کی عزت ہوگی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں، وہ تین عناصر کے جو محوری ترین عناصر تھے، مرکزی ترین عناصر تھے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ان عناصر سے امت پوری طرح سے روگردان ہو چکی تھی. ایسے میں امام حسین علیہ السلام قیام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں. اور فرماتے ہیں ایک جگہ پہ جب مکہ سے آپ چلے اور کوفہ کی طرف، راستے میں ایک جگہ پہ، ایک منزل پہ آپ نے بیان فرمایا دوبارہ، کئی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا. یہ وہ قیام ہے، کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں خطبات زیادہ سے بہت سارے خطبات جو ہے وہ دیے گئے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے سے لے کر مکہ پہنچنے تک، اور پھر مکہ میں، اور پھر مکہ سے لے کے کربلا تک کئی خطبات دیے. پھر کربلا سے اسرائے کربلا نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک کئی خطبات دیے. اور خطبات اس وقت یوں ہوتا تھا کہ اس وقت کا آپ سمجھیں میڈیا کا ایک طریقہ تھا، یہ خطبات فوراً لوگوں تک پہنچتے تھے. لہٰذا لوگوں کے لیے اہداف قیام کربلا بہت آسانی سے لوگوں کے لیے آشکار ہو چکا تھا کہ اس قیام کے اہداف کیا ہے. اس قیام میں خط و کتابت بہت زیادہ ہوئی ہے، خطوط بہت رد و بدل ہوئے ہیں. یہ خطوط بھی اس وقت یوں نہیں ہوتا تھا کہ خط لکھنے والوں کے درمیان ہی رہتے تھے، بلکہ لوگوں تک پہنچ جاتے تھے. اس حوالے سے بہت ساری شاعری ہوئی ہے، بہت سارے رجز پڑھے گئے ہیں واقعہ کربلا میں، جس کے ذریعے سے شہدائے کربلا نے اپنے اہداف بیان کیے ہیں، اور یہ رجز تاریخ میں ثبت ہوئے ہیں. لہٰذا کربلا کے واقعے کی ایک ایک بات ان خطبات، ان خطوط اور ان رجزوں کے ذریعے سے، اس شاعری کے ذریعے سے، اور پھر اہل بیت کی روایتوں کے ذریعے سے اور راویوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچی، اور اس کے تمام اہداف جو ہے وہ تاریخ میں
محفوظ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مقام پر جب آپ مکہ سے نکلے کوفہ کے لیے تو وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من را سلطانا جائرا، جو بھی کسی ایک طاغوتی سلطان کو، ایک طاغوتی حکمران کو دیکھے، ایک سلطان جائر کو دیکھے، ظالم سلطان کو دیکھے، بادشاہ کو دیکھے، مستحلا لحرمات اللہ، جو کہ اللہ کی جو حرمات ہیں، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں، محرمات الہی کو حلال کرے، الہی کو پامال کر رہا ہو، ناقضا لعہد اللہ، اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس کو وہ توڑ رہا ہو۔ دیکھیے ہر کسی نے، ہر مسلمان کا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے۔ اسی طرح جن کے لوگوں کے پاس حکومت ہے، چاہے انہوں نے حکومت حق طریقے سے حاصل کی ہو یا ناحق طریقے سے حاصل کی ہو، ان کے بھی اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور اگر وہ اس عہد کو توڑتے ہیں اور عوام کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کرتے اور قوانین الہی کو اس طرح سے نافذ نہیں کرتے اور اقدار الہی کو پامال کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ مسئول ہے۔ اور عوام کا بھی کیا فرض بنتا ہے آگے چل کے؟ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بیان فرماتے ہیں، ناقصا لعہد اللہ، ایک ایسا سلطان، ایک ایسا حکمران، ایک ایسا طاغوتی حکمران کہ جو عہد خدا کو پامال کر رہا ہو، اس کو توڑ رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالبغی والعدوان، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم بربریت کر رہا ہو، وَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، جو یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اپنے فعل اور اپنے قول کے ذریعے سے ایسے حاکم کے خلاف قیام نہیں کرتا اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے اقدام نہیں کرتا، نہ عمل سے اقدام کرتا ہے، نہ اپنے قول کے ذریعے سے اقدام کرتا ہے، کسی بھی طرح سے اقدام نہیں کرتا، یا اپنے قلم کے ذریعے سے اقدام نہیں کرتا، لکھنے کی اگر اس میں طاقت ہے اپنے قلم سے اقدام نہیں کرتا، شاعر ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے اقدام نہیں کرتا، اچھا خطیب ہے اپنی خطابت کے ذریعے سے اقدام نہیں کرتا، لوگوں کو وہ مختلف ذرائع کے ذریعے سے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ نہیں کرتا، اپنے عمل کے ذریعے اس کے خلاف اقدام نہیں کرتا، تو کیا ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ یوں کرے گا ان کے ساتھ، کیا کرے گا؟ اس کے ایسے فرد کے ساتھ کہ وہ سلطان جائر کا جو عذاب بنے گا، جہاں جس جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا، اسی جہنم میں ایسے فرد کو بھی داخل کیا جائے گا۔ اس بندے کا حق جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو فرد سلطان جائر کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں نہیں اٹھتا، اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزَمُوا طاعَةَ الشیطان، یہ جو حاکم ہیں، جو جنہوں نے مسلمانوں کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، یہ شیطان کے نوکر بن چکے ہیں، یہ شیطان کے غلام بن چکے ہیں، انہوں نے معاشرے کو شیطان کا غلام بنا دیا ہے، سارے کا سارا معاشرہ اس وقت اطاعت شیطان میں ہے۔ اور جب ولی خدا سے دوری ہو تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، ولی خدا، کیونکہ ولی خدا کی حکومت در حقیقت کس کی حکومت ہوتی ہے؟ در حقیقت وہ اللہ کی حکومت ہے، لہٰذا اللہ جس کا ولی ہو، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، ظلمات سے نکالتا ہے، طرح طرح کی ظلمتوں سے نکالتا ہے، جہالت کی ظلمت سے نکالتا ہے، ان کو گمراہی کی ظلمت سے نکالتا ہے، ان کو فقر کی ظلمت سے نکالتا ہے، ان کو طبقاتی نظام کی ظلمت سے نکالتا ہے، شرک کی ظلمت سے نکالتا ہے۔ اور الہی حاکم بھی ایسے ہی کرتا ہے، اللہ کی ولایت کے تحت یہی کام کرتا ہے، اور ان کو نور کی طرف لے کے جاتا ہے، ہدایت کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، علم کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، ایمان کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، تقوی کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس ولایت کا انکار کرتے ہیں، والذین کفروا، ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات،
یہ طاغوت پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ طاغوت اپنا کام کرتے ہیں. اگر طاغوت کی حکومت ہو گئی اور لوگ اپنے فرائض کو انجام نہ دیں اور اس طاغوت کی حکومت کے خلاف اٹھ نہ کھڑیں، اس کے خلاف اویئرنیس کریٹ نہ کریں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں نکلا، کہ وہ نور جو اسلامی معاشرے میں انقلاب محمدی کے ذریعے سے جو ہر طرف پھیل چکا تھا، اس نور سے طاغوتوں نے نکال کے اسلامی معاشرے کو طرح طرح کے اندھیروں میں، ایک ظلمت نہیں، ظلمات، طرح طرح کے اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، ذلت کے اندھیروں میں، طرح طرح کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں، ان میں جو ہے وہ ان کو دھکیل دیا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کے یہ نوکر بن چکے، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. وَنَقَصُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ کی اطاعت سے یہ نکل آئے. ظاہری بات ہے جب انسان طاغوت کی اطاعت میں جاتا ہے، جب طاغوت کی حکومت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اطاعت الہی سے نکل آتا ہے. تو امام نے کہا وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں کیونکہ میں نواسہ رسول ہوں، میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں، میں معدن رسالت میں سے ہوں، میں ان لوگوں میں سے اس گھرانے سے ہوں کہ جو مختلف الملائکہ ہے، میں اس گھرانے سے ہوں جو محبت الرحمہ ہے. لہٰذا مومنین تمام مسلمانوں سے زیادہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کیا کروں؟ میں اس صورتحال کو تبدیل کروں، میں اس انقلاب محمدی کی دوبارہ تجدید کروں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے اقدام کیا. اب اس اقدام میں یہ قیام کرنا ضروری تھا. اس کا نتیجہ دو نکل سکتے تھے، یا تو امام علیہ السلام اس قیام میں کامیاب ہو جاتے، اگر کامیاب ہوتے تو یقیناً امام علیہ السلام اس کے لیے حکومت اسلامی قائم کرتے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بغیر حکومت اسلامی کے اسلام کے قوانین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کوفہ گئے تو آپ نے وہاں پہ کوفہ والوں سے امام حسین کے لیے بیعت لی. اس بیعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام آ کے حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں. اور اگر امام کامیاب نہ ہوتے اور ظاہراً کامیاب نہ ہوتے اور شہید ہو جاتے، جیسا کہ ہوا بھی کہ امام علیہ السلام شہید ہو گئے اور ظاہری طور پہ یہ سمجھا گیا کہ امام کامیاب نہیں ہوئے، در حقیقت تو کامیاب تھے. اس صورت میں بھی یہ انقلاب بہرحال کامیاب تھا. کیوں کامیاب تھا؟ اس لیے کامیاب تھا کہ وہ حاکم کی ابوت، وہ حاکم کی حجیت جو لوگوں کے ذہن میں تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حاکم جو کچھ کہے وہی دین ہے، یہی دین کے ترجمان ہیں، یہی دین کو ہمارے لیے بیان کریں گے، جو کچھ یہ بیان کریں گے وہ صحیح ہوگا، ان کے خلاف قیام نہیں کیا جا سکتا. امام علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کو اس کا کھویا ہوا تشخص واپس دیا کہ نہیں، تم آج بھی تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں تم کھڑے ہو، اور تم کھڑے ہو سکتے ہو. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قیام کربلا کے بعد ہر حکمرانوں کے خلاف کئی قیام ہوئے، اور ہر قیام کا جو رول ماڈل تھا وہ کربلا تھا. ہر قیام کا رول ماڈل جو ہے وہ توابین کا قیام ہو، مختار کا قیام ہو، ائمہ اطہار کے زمانے میں زید شہید کا قیام ہو، زید شہید کے بیٹے یحییٰ کا قیام ہو، محمد نفس زکیہ کا قیام ہو، اور ائمہ کی اولادوں کا قیام ہو، بنی ہاشم کے مختلف قیام ہو، حتیٰ بنی عباس کا قیام. ہر کسی نے اپنا رول ماڈل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا. لہٰذا حکمرانوں کی وہ حجیت ختم ہوئی، اور حکمران پھر جو ہے نا اس قیام کے نتیجے میں، قیام امام حسین کے نتیجے میں اپنے مقاصد تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے، اور اسلام کو خراب نہیں کر سکے، اس کو منحرف نہیں کر سکے. اور اسلام آج بھی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ ہے، آج بھی قیام امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے زندہ ہے. اور ائمہ اطہار نے قیام امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو نسخہ پیش کیا وہ عزاداری سید الشہداء کا نسخہ ہے. اور عزاداری سید الشہداء کے ذریعے اسلام کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے. مقصد امام حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہے. اور امام خمینی نے صحیح کہا، برحق کہا کہ ما ہرچ داریم از کربلا داریم، ما ہرچ داریم از عاشورہ داریم، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم. کہ آج جو کچھ بھی، آج جو ائمہ کا ورثہ
حسین علیہ السلام کی وراثت جو آج ہم تک پہنچی ہے، آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، وہ صرف اور صرف کربلا کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہ عاشورہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے ذریعے سے، عظیم قربانی کے ذریعے سے اسلام دوبارہ زندہ ہوا، تجدید حیات ہوئی انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ انقلاب آج تک زندہ ہے۔ اور ائمہ اطہار نے اپنی پوری 250 سالہ جدوجہد میں اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ائمہ اطہار اس قدر کامیاب ہے کہ آج آپ دیکھیں، آج دنیا کا نیریٹو کون سا نیریٹو ہے؟ آج آیا بنی امیہ کا نیریٹو ہے یا امیر المومنین کا نیریٹو ہے؟ آج بنی امیہ کا نیریٹو ہے یا امام حسن مجتبیٰ کا نیریٹو دنیا میں حاکم ہے؟ آج یزید کا نیریٹو دنیا میں حاکم ہے یا امام حسین مظلوم شہید کربلا کا جو ہے وہ نیریٹو دنیا میں حاکم ہے؟ آج یزید کو کوئی جو بھی یاد کرتا ہے برے الفاظ میں یاد کرتا ہے، طاغوت کے طور پہ۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بھی طاغوت کا مکمل طور پہ انکار کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ واقعات ہمارے لیے، کربلا کا یہ عظیم کربلا کی درسگاہ ہمارے لیے اس سے بہت سارے سبق سیکھنے والے ہیں، اس سے بہت ساری عبرتیں سیکھنے والی ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے، اگر ہم ان سے عبرت نہیں حاصل کریں گے، اگر ہم درس حاصل نہیں کریں گے تو ہم بھی کاروان حسینی سے پیچھے رہ جائیں گے۔ لہٰذا کاروان حسینی میں آج شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ انقلاب جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ قربانی دی، وہ توحیدی معاشرہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، ہم اس توحیدی معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ وہ طبقاتی نظام جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، ہم اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ انسانیت کی عزت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، آج انسانیت ذلیل ہو چکی ہے، ہم اس کی عزت کو واپس پلٹائیں اس کی طرف، وہ عزت جو اسلام نے اس کو دی ہے۔ امام علی مقام نے اس سلسلے میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ موقع کہ جب پوری امت اسلامیہ جگہ جگہ سے مکہ کی طرف آ رہی تھی، اس وقت عین حج کے وقت میں وہ جو شان و شوکت حج تھے امام حسین علیہ السلام، وہ مکہ سے نکل رہے تھے۔ وہ جو ابن منا تھے، وہ جو ابن زمزم تھے، وہ جو ابن عرفات تھے، وہ جو ابن مکہ تھے، مکہ کی شان، مکہ کا وقار، حج کی شان، حج کا وقار، اس وقت جب سب حاجی کعبہ کی طرف آ رہے تھے تو حسین نے بتایا کہ اس وقت امت کی ذمہ داری اس حج سے بھی بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ہے طاغوت کے خلاف قیام، وہ ہے یزید کے خلاف قیام، وہ ہے سلطان جائر کے خلاف قیام۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے۔ البتہ مکہ سے نکلنے سے پہلے کیونکہ امام علی مقام کو کوفہ سے تقریباً 1000 خطوط آ چکے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا سفیر بنا کے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ جناب مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا۔ 18,000 سے 20,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور کہا آپ کے ہاتھوں پہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی، اور قیام کے لیے، امام حسین کے قیام میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ جناب مسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لہٰذا آپ نے فوراً امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بھیجا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، یہاں کے لوگ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لیں۔ امام حسین علیہ السلام لہٰذا حج ہی کے دنوں میں مکہ سے کوفہ کے لیے نکل پڑے۔ بہرحال اسی اثناء میں ابن زیاد جو ہے اس کو یزید خط لکھ کے بصرہ سے کوفہ بھیجتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ابن زیاد چہرے پہ نقاب اوڑھ کے کوفہ میں وارد ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، کیونکہ لوگ منتظر ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، کہ شاید امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ لوگوں نے اتنی بھی ہمت نہیں کی کہ آگے بڑھ کے پوچھ لیں کہ آپ کون ہیں۔ بہرحال
لبیک یا حسین یا اس طرح کے شعاروں کے ساتھ امام حسین یعنی کہ اپنے تعاون کے نعروں کے ساتھ جو ہے وہ ابن زیاد کو حسین سمجھتے ہوئے اس کو لے آئے کوفہ میں۔ جب ابن زیاد نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہی کوفی جو حسین کے انتظار میں تھے ایک دم بدل گئے۔ بہرحال ابن زیاد نے آ کے ہانی کو گرفتار کر لیا۔ جب ہانی کو گرفتار کیا تو جناب مسلم نے اس وقت فوراً جو ہے وہ مصلحت اسی میں دیکھی کہ قیام کیا جائے اور ہانی کو آزاد کروایا جائے۔ بیعت کرنے والوں میں سے 4000 کی سپاہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس قیام میں نکل آئی اور دارالامارہ کا انہوں نے گھیرا کر لیا، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب لیکن یہاں پر بعض لوگوں کی بے بصیرتی، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جب تک ہم معصوم کے مقلد ہیں، ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ کس کی کرتے ہیں؟ ہم حسین کی تقلید کرتے ہیں، ہم غیر معصوم مسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے حجت تب تمام ہوگی جب خود حسین کہیں گے کہ قیام کرنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس قیام میں جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال 4000 سپاہیوں کے ساتھ آپ نے دارالامارہ کا گھیراؤ کیا۔ ابن زیاد نے مختلف حربے ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے، خزانے کے جو منہ تھے اس کو کھولنے کے ذریعے سے، مختلف حربوں کے ذریعے سے مسلم کی سپاہ میں رکھنا ڈالنا شروع کیا۔ جناب مسلم کی یہ جو سپاہ ہے، جب صبح جب آپ نے دن کو قیام کیا تو آپ کے ساتھ 4000 لوگ تھے۔ جب مغرب کی نماز آپ نے پڑھنا چاہی تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف 30 افراد تھے۔ لوگوں کو، مسلم کو کوفہ والوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ کوئی ماں آتی تھی اپنے بیٹے کا ہاتھ لے کر پکڑ کے چپکے سے اس کو لے جاتی تھی، کوئی باپ آتا تھا اپنے بیٹے کو لے جاتا تھا، بہن آتی تھی، بھائی آتے تھے اپنے بھائیوں کو لے جاتے تھے۔ ایک ایک کر کے کوفیوں نے مسلم کو چھوڑنا شروع کیا۔ مسلم جو کہ پردیس میں تھا، یہاں مسافر تھا، جب مغرب کی نماز پڑھی تو 30 افراد تھے صرف پیچھے نماز پڑھنے والے، اور جب مغرب کی نماز ختم کر کے مسلم نے پیچھے دیکھا تو مسجد کوفہ میں مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی ایک بھی نہیں رہا۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کو گرفتار کیا جائے، جہاں بھی ہے وہ گرفتار کیا جائے، اور جو گرفتار کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ مسلم کوفہ میں مسافر تھے، کوفہ میں مسلم پردیسی تھے، کوفہ مسلم کا اپنا وطن نہیں تھا، کوفہ کی گلیوں سے مسلم آشنا نہیں تھے، کوفیوں کے مزاج سے مسلم آشنا نہیں تھے۔ مسلم اسی پریشانی کے عالم میں کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں۔ مسلم کے لیے، سفیر حسین کے لیے کوفہ میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اتنے مظلوم ہو چکے ہیں سفیر حسین۔ ایک دہلیز پہ بیٹھتے ہیں، ایک گھر کی دہلیز میں، اس گھر میں ایک مومنہ خاتون ہے جس کا نام تاریخ میں طوٰا بتایا گیا۔ یہ خاتون باہر آتی ہے، دیکھتی ہے رات کا وقت ہے اور ایک اجنبی شخص جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتی ہے کہ اے اجنبی شخص، یہاں پہ اس وقت کوفہ میں حالات سخت خراب ہیں، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے اپنے آہستہ سی آواز میں کہا کوئی گھر ہو تو ادھر جاؤں نا۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو یہاں پہ؟ مسلم نے کہا میں مسافر ہوں، میں یہاں پردیسی ہوں، یہ میرا وطن نہیں ہے، میں یہاں پہ جو ہے وہ دوسرے وطن سے آیا ہوں، پردیسی ہوں، غریب ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ جب مدینہ کا نام سننا تھا تو انہوں نے کہا مدینہ کی کون سی جگہ سے؟ کہا میں محلہ بنی ہاشم سے آیا ہوں۔ یہ مومنہ خاتون تھی، بنی ہاشم کے محلے کا سنتے سار کہا کیا تم میرے حسین کے سفیر ہو؟ کیا حسین کے نمائندے ہو؟ میرے مولا کے نمائندے ہو؟ مسلم نے کہا ہاں۔ یہ مومنہ خاتون مسلم کو اندر لے جاتی ہے، اپنے گھر میں لے جاتی ہے، اور وہاں پہ مسلم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کا خاتون کا ایک بیٹا ہوتا ہے کہ جو کہ ابن زیاد کی فوج میں تھا۔ اس بیٹے نے جب دیکھا کہ میری ماں بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے گھر کے، کبھی کھانا لے کے جاتی ہے، کبھی پانی لے کے جاتی ہے، تو اسے شک ہوا۔ اس نے دیکھا تو جناب مسلم وہاں پر تھے، فوراً اس نے جا کے مخبری کی۔ مسلم نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ کچھ لمحے جب سونے لگے تو
خواب میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب آئے، اپنی باہیں اس طرح پھیلائی ہوئی، کہا مسلم میں تجھے لینے آیا ہوں۔ مسلم کو معلوم ہو گیا کہ چچا جب مجھے لینے آئے تو اس کا مطلب ہے میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ ابھی صبح کی روشنی ہلکی ہلکی شروع نہ ہوئی تھی کہ مسلم نے دیکھا کہ گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسلم نے جنگی لباس پہنا، تلوار نیام سے نکالی اور گھر سے باہر جانے لگے۔ اس مومنہ خاتون نے کہا کہ باہر نہ جائیے آپ، مولا جب باہر جائیں گے تو یہ لشکر اشقیاء آپ کو شہید کر دے گا، آپ یہاں پہ آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ تو مسلم نے کہا کہ تم نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، میں یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارے گھر کی حرمت پامال ہو۔ اے مسلم آپ کتنے غیرت مند ہیں، ایک مومنہ کے گھر کی حرمت پامال نہیں ہونے دیتے۔ لیکن کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ کربلا میں خیام حسینی کی حرمت کو کس طرح سے پامال کیا گیا۔ بہرحال مسلم گھر سے باہر نکلے، کہتے ہیں 300 کا لشکر تھا، مسلم تنہا تھے۔ مسلم نے اس لشکر کو شکست دی، شیروں کی طرح لڑائی کی، اور اس لشکر کو ایک لشکر کے بعد دوسرا لشکر آیا۔ جب دیکھا کہ یہ تو بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ تو علی کا شیر ہے، اس پہ اس طرح سے غلبہ نہیں کیا جا سکتا، تو دھوکے سے ایک گڑھا کھودا گیا اور چھتوں پہ چڑھ کے کوفیوں نے پتھر مارنا شروع کیے، لکڑیاں جلا کے آگ جلا کے مسلم کی طرف پھینکنا شروع کی۔ ادھر سے لشکر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ایک دم مسلم جو ہے وہ اس گڑھے میں گر جاتے ہیں اور مسلم سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تلوار پھینک دو۔ مسلم نے کہا مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، اگر تم اللہ کی قسم کھاؤ گے تو میں تب تمہارے پہ یقین کروں گا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور مسلم کو امان دی۔ اب مسلم کا اس حالت میں دربار ابن زیاد میں لے کے گئے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے پیچھے کی طرف، اور ابن زیاد کے دربار میں جب آپ آئے تو ابن زیاد کے دربار میں مسلم نے وہاں پہ موجود لوگوں کو سلام کیا، لیکن ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، تو مسلم نے یہاں پہ ایک تاریخی جملہ کہا امیری حسین و نعم الامیر، یہ فاسق و فاجر میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، اور حسین سے بڑھ کر بہتر امیر کون ہو سکتا ہے، میں اس کو سلام نہیں کروں گا۔ بہرحال ابن زیاد نے کہا کہ تم مجھے سلام کرو یا نہ کرو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی، مسلم کے لیے پانی لایا گیا، لیکن کیونکہ جنگ میں آپ کے ہونٹ، آپ کے لبہائے مبارک جو ہے وہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے، تو جب پانی آپ منہ کے ساتھ لگانے لگے تو خون اتنا زیادہ پانی میں گر گیا کہ آپ نے پانی جو ہے وہ پانی کا پیالہ سائڈ پہ کیا، دوسری بار پانی دیا گیا، دوسری بار بھی پیالہ خون آلود ہو گیا، تیسری بار پانی دیا گیا، پھر بھی پانی کا پیالہ خون آلود ہو گیا۔ مسلم سمجھ گئے کہ اللہ کی اسی میں رضا ہے کہ میں بھی پیاسا شہید ہوں۔ شاید اللہ کی اسی میں رضا تھی کہ جس طرح مسلم کا مولا 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا، ایسے ہی مسلم اللہ کی بارگاہ میں پیاسا جائے۔ بہرحال مسلم نے اس وقت کہا کہ اے ابن زیاد، قریش میں سے کسی کو بھیجو، میں وصیت کروں۔ عمر ابن سعد کو بھیجا گیا، عمر سعد کو مسلم نے وصیتیں کی، کہا اے عمر سعد، میں یہاں کوفہ میں جو ہے کچھ میں نے قرض لیا ہے، میری اس زرہ کو بیچ دینا اور میرا قرض ادا کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے مولا کو یہ خط لکھ کے بتا چکا ہوں کہ کوفہ میں حالات سازگار ہیں، کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم حسین کو اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، مخدرات عصمت کے ساتھ مکہ سے کوفہ آ رہے ہیں، تم ان تک پیغام پہنچاؤ کہ کوفے والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، مولا یہاں پہ مت آئیے۔ بہرحال یہ وصیت کرنے کے بعد مولا حضرت مسلم کو پس پشت ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں دارالامارہ کے اوپر لے جایا گیا، وہاں سے حکم دیا گیا کہ ان کے سر گردن سے جدا کر کے ان کو جو ہے وہ وہاں سے دارالامارہ سے گرا دیا جائے۔ دوسری طرف حسین وہاں پہ جب
ان کو ان حالات کا علم امامت سے علم ہوا تو حسین کی حالت مضطرب ہوئی۔ اضطراب دیکھ کے جناب عباس نے کہا مولا آپ کیوں مضطرب ہیں؟ تو جناب امام حسین نے اپنے معجزے کے ذریعے سے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان جناب عباس کو دکھایا۔ جناب عباس نے دیکھا کہ مسلم دارالامارہ میں کوفہ کے دارالامارہ کی چھت پر ہے، گردن آگے کو جھکی ہوئی ہے اور جلاد تلوار چلانے والا ہے، اور ابھی ان کی لاش جو ہے کچھ ہی لمحوں کے بعد دارالامارہ سے نیچے زمین پر گر جائے گی۔ عباس نے طرف کے کہا مولا اپنی قدرت امامت کے ذریعے سے مجھے آپ کوفہ جانے دیجئے، میں مسلم کا لاشا جب نیچے گرے گا اپنے بھائی مسلم کا لاشا میں اپنے ہاتھوں میں تھام لوں گا۔ بہرحال جب مسلم شہید ہوئے تو ایک دم حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا۔ مسلم کی بیٹی جب حسین کے دربار میں آئی، حسین کے آغوش میں جناب سکینہ آپ کی آغوش میں تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی مسلم کی بیٹی کو دیکھا فوراً سکینہ کو آغوش سے اٹھایا، کی بیٹی کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ادھر سے زینب کو کہا وہ صندوقچی لے آؤ۔ صندوقچی لائے تو 2 بالیاں مسلم کی بیٹی کے کانوں میں ڈالی۔ اب علی کی حسین کی بیٹی سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سکینہ کی 3 سالہ 4 سالہ سکینہ کے ذہن میں یتیمی کا یہ تصور آیا کہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، یتیموں کے کانوں میں بالیاں ڈالی جاتی ہیں، یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ ہائے سکینہ کی مظلومیت! جب شام غریب بس سکینہ کو بھی یہی توقع تھی میں یتیم ہو چکی ہوں، کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، کوئی میرے ساتھ پیار کرے گا، لیکن ہاتھ پھیرنے والے نے ایسے ہاتھ رکھا کہ سکینہ کے بال کھچے چلے گئے اور اس بے دردی سے بالیاں اتاری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا